الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان وعظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. تو حصول برکت کے لیے پھر سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. عزیزم، نشیب و فراز یعنی دکھ و پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. ہم بیمار بھی ہوتے ہیں شفا بھی ملتی ہے، پریشان بھی ہوتے ہیں تو خوشیاں بھی نصیب ہوتی ہیں. زندگی کے سفر میں مشکلات بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی ملتی رہتی ہیں. امت مسلمہ کی 1500 سالہ ایک روایت ہے جسے اب ہم کافی حد تک فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ روایت ہے دکھ و درد، پریشانیوں اور مصیبتوں میں اللہ تعالی کے ساتھ لو لگانا، ورد و وظیفے اور روحانی علاج اپنانا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے شروع ہوں، پچھلی صدی تک اپنی تاریخ دیکھیں. ورد و وظیفے، دم درود، روحانی علاج مسلمانوں کی عمومی عادات کا حصہ تھے. اب یہ عادت بالکل ختم تو الحمدللہ نہیں ہوئی، البتہ اس جانب سے توجہ کافی کم ہو گئی ہے. ہماری زیادہ تر توجہ ظاہری اسباب کی طرف ہونے لگی ہے. بیمار ہوئے تو پہلی نگاہ ڈاکٹر کی جانب اٹھتی ہے. کوئی قانونی مسئلہ ہو گیا تو پہلا خیال وکیل صاحب کا آتا ہے. روپیے پیسے کا مسئلہ ہو گیا تو سب سے پہلے دوست و احباب یاد آتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹرز کے پاس جانا برا ہے، وکیلوں سے ملنا غلط ہے، ظاہری اسباب اپنانا ہی نہیں چاہیے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں جو کچھ ہوتا ہے اسباب کے تحت ہی ہوتا ہے. یہاں اسباب اپنانے ہی ہوں گے. البتہ ہم مسلمان ہیں، ہماری پہلی توجہ اللہ تعالی کی جانب ہونی چاہیے. ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اوراد و وظائف بھی کریں. بیماریوں، پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کے روحانی علاج بھی کیا کریں. انشاءاللہ تعالی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ایک مقام پر فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قرآن کریم ہر مرض سے نجات دینے والا ہے. تو معلوم ہوا قرآن کریم جس طرح ہدایت کا اثر چشمہ ہے، جس طرح دلوں کو زندگی بخشتا ہے، یوں ہی اس میں جسمانی بیماریوں کی شفا بھی موجود ہے. بلکہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الدواء القرآن، یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے. سبحان اللہ. میڈیکل کی دواؤں کا اپنا اثر ہے، طب یونان کی جڑی بوٹیوں کا بھی اپنا اثر ہے، ہومیوپیتھک کے نسخوں کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے. ان سب بلکہ دنیا کی تمام تر دواؤں میں سب
سب سے جو بہترین دوا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں بڑی خوبصورت روایت لکھی، فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا۔ نصیب دیکھیے، ہمیں درد ہو تو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ آپ کو درد ہوا تو کوہ طور پر حاصل ہوئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا مولا پیٹ میں درد ہے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ جنگل میں جائیے اور فلاں جڑی بوٹی کھا لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں پہنچے، جڑی بوٹی حاصل کی، کھائی اور آرام آ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر پیٹ میں اسی طرح کا درد ہوا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علاج معلوم تھا، چنانچہ جنگل میں گئے، وہی جڑی بوٹی لی اور کھا لی، مگر خدا کی قدرت کے اس بار اس کا اثر الٹا ہوا۔ پہلے درد ٹھیک ہو گیا تھا، اب مزید بڑھ گیا۔ بڑی حیرانی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پر حاصل ہوئے، بارگاہ الہی میں عرض کیا مولا معاملہ سمجھ نہیں آیا، پہلے جڑی بوٹی کھائی تھی تو آرام آیا تھا، اب کھائی ہے تو درد میں اضافہ ہو گیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا موسیٰ پہلے میرے حکم سے گئے تھے، میری مشیت شامل تھی تو شفا ملی، اب کی بار اپنی مرضی سے گئے ہو، میری مشیت شامل نہیں تھی تو درد بڑھ گیا۔ اے موسیٰ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، میرا نام اسے شفا والی بناتا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا یہ اللہ پاک کا نام، اللہ پاک کا کلام ہے کہ جس میں ذاتی طور پر شفا موجود ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں، انگریزی دوائیں ہوں، یونانی جڑی بوٹیاں ہوں، یا ہومیوپیتھک کے نسخے ہوں، یا گھریلو ٹوٹکے ہوں، ان میں شفا آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام اور کلام کی برکت سے آتی ہے۔ اس لیے خدا نخواستہ بیماری آ جائے تو ضرورتاً ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کا بھی سلسلہ ضرور کریں، اوراد و وظائف بھی ضرور پڑھیں، انشاءاللہ برکات نصیب ہوں گی۔ معزز سامعین، دیگر دوائیں تو تب اثر کرتی ہیں جب آدمی بیمار ہو جائے۔ ظاہر ہے بخار آیا تب آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، گھنٹہ 2 گھنٹہ، 1 دن یا 2 دن اس بخار میں جلنا ہوگا، تب جا کر دوائیں اثر کریں گی۔ اوراد و وظائف اور روحانی علاج کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے پیشگی ہی بیماریوں اور پریشانیوں کو روکا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ حدیث پاک سنیے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو فرمایا صبح کو پڑھے تو شام تک، شام کو پڑھے تو صبح تک کوئی بڑی پریشانی اسے نہیں پہنچے گی۔ طبرانی شریف میں روایت ہے، محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ دواء من 99 داء ایسرها الہم۔ جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو یہ وظیفہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جو 100 مرتبہ لا حول شریف پڑھے اسے کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا اگرچہ ابھی بیماری آئی نہیں ہے، بندہ بالکل تندرست ہے، پھر بھی روزانہ لا حول شریف پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی برکت سے بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ روایت ہے حجاج بن یوسف اپنے وقت کا بہت ظالم حکمران تھا، اس بدبخت نے کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کو شہید کیا، بہت ظلم ڈھائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حجاج بن یوسف کئی دن تک انتظار کرتا رہا، بے چین تھا کہ کب انس بن مالک میرے قابو میں آئے اور میں انہیں شہید کر دوں۔ آخر ایک مرتبہ اس کی بری تمنا پوری ہو گئی، حجاج بن یوسف نے سپاہی بھیجے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے لے آئے۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حجاج بن یوسف کے سامنے تھے۔ حجاج بولا انس کیا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ فرمایا نہیں جانتا۔
تو حجاج بولا میں آپ کو بری طرح سے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ایسا نہیں کر سکتے۔ یقین کی بات دیکھیے کہ حجاج بن یوسف ظالم ترین حکمران ننگی تلوار لیے سامنے کھڑا ہے، دربار بھی اس کا، آس پاس سپاہی بھی اس کے، وہ قتل کی دھمکی بھی دے رہا ہے۔ اس کے باوجود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے یقین کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف بولا آخر کیوں، کیا رکاوٹ ہے؟ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی، میں وہ دعا پڑھ چکا ہوں، لہٰذا تو ہرگز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اسے دعائے انس بن مالک کہتے ہیں۔ بہت لمبی دعا ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے۔ خیر، حجاج بن یوسف نے کچھ مزید باتیں کی، بالآخر بہت ادب سے کہا اے انس آپ گھر تشریف لے جائیے۔ آپ واپس تشریف لے گئے۔ ایک خادم کہنے لگا اے حجاج تم تو کتنے دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ کب انس بن مالک ہاتھ آئیں گے، آج جب وہ سامنے تھے موقع بھی تھا، تم نے انہیں یوں ہی جانے دے دیا۔ حجاج بولا اللہ کی قسم میں نے ان کے کندھے پر 2 شیر دیکھے، جب بھی ان سے گفتگو کرتا تھا وہ شیر میری طرف لپکتے تھے، اس لیے میں نے انہیں نہیں چھوڑا بلکہ اپنی جان بچائی ہے۔ کیوں کرنا میرے کام بنے، غیب سے حسن بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ سبحان اللہ، تو معلوم ہوا یقین پکا ہو، بندہ اللہ تعالیٰ کے نام پکارے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھتا رہے، ورد و وظیفے کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئی مصیبت خود بخود ٹل جائے گی۔ اب یہاں ایک اہم وضاحت ہے جو میں کر دینا چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے، جو لوگ ورد و وظیفے کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو وظیفہ بھی پڑھتا ہوں لیکن بیمار تو پھر بھی ہو گیا، پریشانی تو پھر بھی آ گئی۔ اول تو دیکھیے اوراد و وظائف میں اثر ہمارے یقین سے آتا ہے۔ ہمارا یقین جتنا پختہ ہوگا وظیفہ اتنا زیادہ اور اتنا جلدی اثر کرے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ بات یاد رکھیے کہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمارے اوپر پتہ نہیں کون کون سی مصیبت آنے والی ہوں گی جو وظیفے کی برکت سے ٹل چکی ہوں گی، ہمیں اس کی خبر نہیں۔ ممکن ہے کہ ہارٹ اٹیک آنا تھا مگر وظیفے کی برکت سے پٹھے کے درد پر بات ٹل گئی، ممکن ہے دکان میں آگ لگنی تھی مگر وظیفے کی برکت سے بکری کم ہونے پر بات ٹل گئی۔ کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم سڑک سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس سے گاڑی شاں کر کے گزر جاتی ہے اور ہم ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، شکر ہے کہ بچ گیا۔ ہماری گلی میں، ہمارے ہی محلہ میں چوری ہو جاتی ہے، ہمارے گھر کچھ نہیں ہوتا، ایک ہی گاڑی میں 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک مر جاتا ہے، 2 زخمی ہوتے ہیں اور ایک کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ممکن ہے ہماری کوئی نیکی ہی ہمیں کام آ رہی ہو، اس لیے ہمیں یقین پکا رکھنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف کرتے رہنا چاہیے۔ عزیزم، روحانی علاج وہاں بھی کام کرتے ہیں جہاں ظاہری اسباب کام نہیں کر سکتے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سب دروازے بند نظر آتے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ کہتے ہیں نا سونے کو ہاتھ لگاؤں تو مٹی بنتا ہے، یعنی قسمت میں پھیر آ گئے ہیں، نعمتیں بھی مصیبت میں بدلنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ روحانی علاج ایسے موقع پر بھی کام کر جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں بیان ہونے والا ایک زبردست واقعہ سنیے۔ حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے بیٹے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غیر مسلموں کے ہاں قید ہو گئے۔ ماشاء اللہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تو عادت کریمہ تھی، جو مشکل ہوتی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی میں حاضر ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ معاملہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی طرح اپنے بیٹے کو پیغام بھیجو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے۔ ادھر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں نے بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ آپ تک پیغام پہنچا تو آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، اس وظیفے کی برکت
سے ان کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں، وہ دشمنوں کی قید سے نکل کر ان کی ایک اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ پاک پہنچ گئے۔ بہرحال عزیزم، ہمیں روحانی علاج کا ذہن بنانا چاہیے۔ یاد رکھیے، روحانی علاج یعنی دم کرنا، ورد و وظیفے پڑھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طبیبوں کے طبیب ہیں، ظاہری اسباب کے ساتھ بھی علاج فرمایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی فرماتے تھے۔ مسلمانوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذات یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اس پر دم کرتے تھے۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ 30 صحابہ اکرام علیہم الرضوان سفر پر تھے۔ راستے میں ایک مقام پر ایک شخص نے آ کر صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے عرض کیا، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں دم کر دوں گا۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے ساتھ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض کو دم کیا، جس کی برکت سے مریض ٹھیک ہو گیا۔ حضرت خارجہ بن صلت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا جان سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں سے واپسی پر میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، ان کا کوئی شخص پاگل تھا جسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تم اس کا کچھ علاج کر سکتے ہو؟ چنانچہ میں نے 3 دن صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو اس کی برکت سے وہ پاگل شخص بالکل ٹھیک ہو گیا۔ قیصر روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ مجھے دائمی درد سر کی شکایت ہے، اگر آپ کے پاس اس کی دوا ہو تو بھیج دیجیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی۔ قیصر روم اس ٹوپی اور کیپ کو پہنتا تو اس کا درد سر ختم ہو جاتا، اور جب سر سے اتارتا تو درد سر پھر لوٹ آتا۔ اس سے بڑا تعجب ہوا۔ آخر کار اس نے اس ٹوپی کو ادھیڑا تو اس میں سے ایک کاغذ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے اپنی آنکھ کی بیماری کی شکایت و کمپلین کی تو آپ نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ قاف کی آیت نمبر 22 فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً کا تعویذ بنا کر دیا، جسے پہننے کی برکت سے اس کی یہ بیماری دور ہو گئی۔ معلوم ہوا تعویذ پہننا، ان سے فائدہ اٹھانا بالکل جائز ہے۔ بعض روایات ہیں جن میں تمائم باندھنے سے منع کیا گیا ہے۔ بعضوں کو یہ روایات پڑھ کر غلط فہمی ہوتی ہے، اصل میں تمائم اور چیز ہے، تعویذ اور چیز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں غیر مسلم اپنے جھوٹے خداؤں کے نام اور شرکیہ الفاظ وغیرہ لکھ کر گلے میں ڈالتے اور مختلف طریقوں سے استعمال کیا کرتے تھے۔ انہیں تمائم کہا جاتا تھا، جبکہ تعویذ وہ ہوتا ہے کہ جس میں قرآنی آیات، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام اور ان کے اعداد اور دعائیں وغیرہ لکھی جاتی ہیں۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تمائم باندھنا یا کسی طرح استعمال کرنا ہرگز درست نہیں ہے، جبکہ تعویذات کا استعمال نہ صرف جائز بلکہ یہ مستحب یعنی پسندیدہ اور بابرکت بھی ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں پریشان ہو؟ میں نے عرض کیا، میرا بیٹا بیمار ہے، اس کی حالت نازک ہے۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیات شفا کی طرف دھیان کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ بیدار ہو کر امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آیات شفا 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا، جس کی برکت سے اسے شفا مل گئی۔ معزز سامعین، آیات شفا جن کا اس واقعے میں ذکر ہوا وہ یہ ہیں: سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 وَشِفَاءٌ
لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. سورہ نحل کی آیت نمبر 69. فیہ شفاء للناس ان فی ذلك لآیۃ لقوم یتفکرون. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سورہ شعراء کی آیت نمبر 80. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44. قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. معزز سامعین، قرآن کریم جہاں سے بھی پڑھیں اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں. البتہ علماء اکرام نے احادیث کی روشنی میں اور اپنے تجربے سے قرآنی صورتوں کی الگ الگ تاثیر بھی بیان فرمائی ہیں. آئیے سنتے ہیں. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. سورۃ البقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورۃ الکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فطروں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورۃ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہو جاتی ہے. جو مرنے کے قریب ہو اس پر سورۃ الجاثیہ کا دم کرنے سے ایمان پر موت نصیب ہوگی. سورۃ الحجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے. سورۃ الرحمن 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہو جاتے ہیں. سورۃ الواقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورۃ الملک کو ہر رات میں پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورۃ المزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورۃ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جائے گا. مریض کے پاس سورہ مجادلہ پڑھنے سے درد سے آرام ملے گا. سورہ لیل پڑھ کر مرگی کے مریض کے کان میں دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. سورہ رحمان لکھ کر پینا تلی کے مرض میں مفید ہے. سورۃ النازعات پڑھنے کی برکت سے جان نکلنے کی تکلیف نہیں ہوتی. سورۃ الضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرہ کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی. سورۃ التین 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہترین ہوتے ہیں. سورۃ العلق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورۃ القدر جو صبح شام پڑھے گا اللہ تعالی اس کی عزت بڑھا دے گا. سورۃ البینہ برس اور یرقان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورۃ العادیات کا دم مفید ہے. سورۃ القارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورۃ التکاثر کو 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. سورۃ العصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورۃ الہمزہ اور سورۃ الفیل دشمن کے شر سے حفاظت اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے آزمودہ ہے. سورۃ الماعون بڑی مشکل کے وقت پڑھنا بہت مفید ہے. سورۃ الکوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. سورۃ الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے. سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے. اس کے بہت فضائل ہیں. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے جن و شیاطین اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. عزیزم، اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے، ہم روحانی علاج کا ذہن بنائیں، ورد و وظیفے پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ڈاکٹری علاج کے آداب ہوتے ہیں، پرہیز ہوتی ہے، ایسے ہی روحانی علاج کے بھی آداب اور شرائط ہیں، ان کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. چند باتیں عرض کرتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جائے تو وہ کسی جائز کام کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عاجزی کرنے کا ذریعہ ہو، اور یہ بھی کہ وظیفہ پڑھنے والا وظیفے کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں وسیلہ بنائے اور ثواب کی نیت سے وظیفہ کرے. ان نیتوں کے ساتھ وظیفہ مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے. اگر وظیفہ صرف
اسی نیت سے کیا جائے کہ میرا کام ہو جائے تب بھی جائز تو ہے مگر ثواب نہیں ملے گا، اور ایسے وظیفے مسجد میں نہ کرنا بہتر ہے۔ وظیفہ جائز کام کے حصول کے لیے ہو، اگر ناجائز کام کے لیے ہو، مثلا میاں بیوی میں لڑائی کروانے کے لیے، تو ایسا وظیفہ حرام ہے۔ وظیفہ اگر کسی جائز کام کے لیے ہی ہو مگر کسی ناجائز طریقے سے ہو، مثلا سفلی علم وغیرہ کے ذریعے، تب بھی حرام ہے۔ اوراد و وظائف کا اثر ہو، اس کے لیے 7 شرائط ہیں۔ نمبر 1، حلال لقمہ کھانا اور حرام غذاؤں سے بچنا۔ نمبر 2، سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ نمبر 3، نیت کو درست اور پاکیزہ رکھنا کہ ہر نیکی اللہ تعالی ہی کے لیے کرنا۔ نمبر 4، شریعت کے احکام کی پوری پابندی کرنا۔ نمبر 5، اللہ تعالی کے دین کے ستونوں مثلا قرآن، کعبہ، نبی، نماز وغیرہ کی تعظیم اور بزرگان دین کا ہمیشہ ادب و احترام کرنا۔ نمبر 6، جو وظیفہ بھی پڑھیں دل کی حضوری یعنی مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 7، جو عمل اور وظیفہ پڑھیں اس کی تاثیر پر پورا یقین ہو اور پختہ عقیدہ رکھنا۔ اگر شک و شبہ ہوا تو وظیفہ یا عمل میں اثر نہ رہے گا۔ ان 7 شرائط کے علاوہ اعمال و وظائف کے کچھ ضروری آداب بھی ہیں۔ ہر عمل کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ ان آداب کا بھی خیال و لحاظ رکھے، ورنہ دعاؤں اور وظیفوں کی تاثیرات میں کمی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، ہر عمل یا وظیفہ کرتے وقت نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و نیاز مندی کا اظہار کرے۔ نمبر 2، ہر عمل اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کرے۔ نمبر 3، ہر عمل ہر وظیفے کے اول و آخر درود پاک کا ورد کرے۔ نمبر 4، وظیفوں کے بعد جب اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے تو ایک ہی مرتبہ دعا مانگ کر بس نہ کر دے بلکہ بار بار گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ نمبر 5، جہاں تک ہو سکے ہر دعا اور وظیفے وغیرہ عملیات کو تنہائی میں پڑھے، جہاں نہ کسی کی آمد و رفت ہو نہ کسی کی کوئی آواز آئے۔ نمبر 6، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہرگز نہ کوئی عمل کرے نہ کوئی وظیفہ پڑھے۔ نمبر 7، جب کوئی عمل کرے یا وظیفہ پڑھے تو اس دوران بہت کم کھائے اور سادہ غذا کھائے، پیٹ بھر کر نہ کھائے، کیونکہ پیٹ بھرے لوگ دعاؤں کی تاثیر سے اکثر محروم رہتے ہیں۔ نمبر 8، وظائف پڑھنے کے دوران بدن اور کپڑوں کی پاکی اور صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال و لحاظ رکھے، بلکہ خوشبو عطر بھی استعمال کرے اور ظاہری پاکی و صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق و کردار اور باطنی صفائی کا بھی اہتمام رکھے۔ نمبر 9، ہر عمل اچھے وقت میں کرے اور ہر وظیفہ قبلے کی جانب رخ کر کے پڑھے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک شرعی مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرائض پورے کیے بغیر نفل قبول نہیں ہوتے۔ اس کی وضاحت سماعت کیجیے کہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگوں میں نفل نمازوں کی رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، البتہ تہجد و اشراق اور چاشت بھی پڑھیں، ساتھ ساتھ قضا نمازیں بھی ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی رغبت نصیب فرمائے۔ البتہ ایک مسئلہ ذہن میں بٹھا لیجیے، وہ یہ کہ فرائض پورے کیے بغیر نفل قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے چاہیے کہ جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں وہ جلد از جلد نمازیں پوری کرے، جس کے ذمے قضا روزے ہوں وہ روزے پورے کرے، جس کے ذمے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہو وہ نفلی صدقے کی بجائے زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ روحانی علاج، جو کوئی عصر کی نماز کے بعد 65 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر سر پر دم کر لے، انشاءاللہ تعالی آدھے اور پورے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔